حضرت حسن بصری بہت ہی مشہور ہے، فقیہ ہے، امام ہے، محدث۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت حسن کے مجلس میں، بڑے عالم تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، اس کی بہت بڑی مجلس ہوتی تھی، وہاں کسی مجلس میں ایک بندہ پہلے سوال کرنے والا آیا۔ اس نے سوال کیا کہ امام صاحب، کیا ہمارے یہاں جو بڑے آچاری ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، لوگ بھوک کے مر رہے ہیں، تو ان کے لیے حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، آپ مجھے اولاد پہ کوئی دعا سکھاؤ، اولاد کی دعا سکھاؤ، کوئی نسخہ بتاؤ۔ تو اسے بھی کہا کہ تم کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا کرے، استغفار کرے۔ اور تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غربت ہے، تو کوئی ایسا کوئی دعا سکھائیں کہ توبہ، یعنی مطلب کوئی نسخہ بتائیں کہ جس پر مجھے یہ غربت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے مال دے۔ تینوں بندوں کو امام صاحب نے کہا اس سے کثرت کا استغفار۔ تو شاگردوں نے دیکھا کہ لوگ آئے تھے مختلف سوالات لے کر، مختلف ان کی حاجتیں تھیں، لیکن امام صاحب نے سب کا جواب ایک ہی دیا، ایک ہی نسخہ بتایا، ایک ہی نسخہ، کثرت کا استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، یہ فرمایا۔ اس پر شاگردوں نے سوال کیا امام صاحب آپ کے پاس مختلف بیمار آئے تھے لیکن سب کو ایک ہی نسخہ بتا دیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کہ میں نے تو جو نسخہ بتایا ہے وہ قرآن سے بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم استغفار کرو کہ میرے رب جو ہے بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، اور استغفار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ موسمیدار بارش برسائیں گے، اس سے قحط ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مالوں پہ کریں گے، جو غریب ہے تو اللہ تعالیٰ مال کے عطا کریں گے، اور اسی طرح جس کے اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیں گے، بلکہ نرینہ اولاد بھی دیں گے۔ وَإِنِّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دیں گے، تمہارے باغات کو آباد کریں گے، تمہارے نہروں کو کر جاری کر دیں گے۔ یہ سب کچھ قرآن ہے، میں نے اپنے طور سے نہیں بتایا، میں نے قرآن سے بتایا۔ تو انہوں نے ان شاگردوں کو اس طرح دلیل پیش کی۔ تو توبہ استغفار سے ہر قسم کی پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کس طرح توبہ استغفار کرے۔